قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاصره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا لما أجابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا لما هو فيه من الكفر بالله والاغترار أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان دو دوستوں کا ذکر جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان میں ایک کافر ہے ایک ایمان والا. اب جو کافر ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے وقال له صاحبه وهو يحاور، وہاں بھی یہی لفظ کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. یحاورہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا یا وہ اس سے جھگڑ رہا تھا. جھگڑ بھی معنی گفتگو کے اعتبار سے جھگڑ رہا تھا کہ دیکھو میں بے اعتبار مال کے، بے اعتبار اولاد کے، بے اعتبار جماعت کے تم سے کتنا بڑا کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، پارٹی دی ہے، قوت دی ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے. اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اب وہ جو مومن دوست ہے اس نے اس کو مخاطب کیا اور اس نے اس کو ان کے اعتراضات کا اور اس کے تخیلات کا اور معتقدات کا جواب دیا. سب سے پہلی بات جو اس نے کی فرمایا کفرت بالذی خلقک، کہ تم نے اس رب کا کفر کیا، ناشکری کی جس نے تمہیں پیدا کیا. تم سے بھی بڑا کوئی ناشکر ہے کہ تم اس رب کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا. تم پیدا کرنے والے کو بھی بھول گئے. اور اس کے بعد اس نے ذکر کیا کیا کفرت بالذی خلقک من تراب، کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک مادہ قریب کہلاتا ہے اور ایک مادہ بعید کہلاتا ہے.
کیا مانا؟ ایک تو وہ ہمارے والد ہیں جس سے ہم پیدا ہوئے، یہ بھی ہمارے اب اقرب ہیں، اور ایک ہمارے اب ابعد ہیں کہ سب کا ابا حضرت آدم ہے۔ تو جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد، وآدم من تراب، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ہمارا اب ابعد جو ہے، یعنی اصل باپ جو ہے وہ سیدنا آدم ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ صرف مٹی سے، یعنی جزو آدم جو ہے وہ مٹی، ورنہ تو آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا، اس میں پانی بھی ہے، عناصر اربع بھی ہیں، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں مادہ آتشی بھی ہے، تو لیکن چونکہ جزو آدم مٹی ہے تو اس لیے وہاں ذکر مٹی کا آیا، اور اللہ نے بھی اسی کو نص میں بیان فرمایا کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا مٹی سے اور حکم دیا، ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا، اور اسی لیے اب یہ ہے ہمارا مادہ بعیدہ۔ اور مادہ قریب کیا ہے کہ ثم من نطفۃ، اب آگے آدم علیہ السلام کی نسل چلی۔ آدم علیہ السلام کا اصل مٹی سے، بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے زندہ پیدا فرما دیا، زندہ نکال دیا۔ کوئی حمل نہیں، کوئی مدت حمل نہیں، کوئی مدت رضا نہیں، بس آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ چاہتے تو بی بی حوا کو بھی مٹی سے پیدا فرما دیتے، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے تو اللہ بی بی حوا کو بھی مٹی سے پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس یعنی جوڑا جو ہے اس کے اندر الفت ہو، تعلق ہو، مودت ہو، اس لیے اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کیا، اور پیدا بھی بائیں پسلی سے کیا، کیونکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے تو لہذا میلان قلب جو ہے فطری طور پہ مرد کا عورت کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، کیونکہ اگر یہ میلان نہ ہوتا تو یہ نظام عالم قائم نہ رہتا۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے جن کے گھروں کے اندر فساد ہے، اچھی بیوی نہیں ملی، گھر جہنم ہے۔ کیونکہ گھر کس لیے ہوتا ہے کہ وہاں انسان کو سکون ملے، راحت ملے، لیسکن الیہا۔ بیوی کیوں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں تسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ اس کے ساتھ تم سکون پکڑو اور تمہارے اندر مودت ہو، رحمت ہو، ایک دوسرے پہ شفقت ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے شریک کار ہوں، شریک راز ہوں، شریک حیات ہوں۔ تو اگر یہ باتیں حاصل نہیں ہیں، خاوند کو نفرت ہے یا بیوی کو نفرت ہے، خاوند کے دل میں بغض ہے، بیوی کے دل میں بغض ہے، گھر جہنم ہے۔ انسان سارا دن کام کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے، تاجر تجارت کرتا ہے، تھکا ہارا ہوا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد گھر جاتا ہے، اور گھر میں بھی کل 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 کا ہو تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی ہے نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی دشمن ہو تو آدمی لڑے نا، چلو مر جائے یا مار دے، اب اپنی بیوی سے لڑے تو کیا کرے، اولاد برباد۔ اچھا، گھر میں جب جھگڑا ہوگا وہی جھگڑا اولاد میں آئے گا۔ جب بیوی میں نشوز ہوگا، نافرمانی ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، وہ تو سیکھ رہی ہے۔
وہ ایک حکایت میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے والد کے گلے میں رسا ڈالا اور اس کو مارا اور اس کو گھسیٹا اور رسے سے گھسیٹ کے گھر کے باہر گھر کے باہر سڑک تھی اور سڑک کے پرلی طرف کچھ درخت تھے. وہ گھسیٹتا ہوا سڑک سے ان درختوں کے پاس سے لے گیا تو باپ نے کہا کہ دیکھو اب ٹھہر جاؤ, بس اس سے آگے نہ مجھے گھسیٹنا. اس نے کہا اب تک تم خاموش ہو سکے, دیکھو اس کے آگے اگر تم نے گھسیٹا تم بھی اپنے اوپر ظلم کرو گے اور پھر میں بھی تم سے بدلہ لوں گا. وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ ابھی تک تو آپ کو جوش نہیں آیا, میں نے تمہیں گھر میں مارا, کمرے میں مارا, رسیا ڈالا, گھسیٹا. اس نے کہا یہاں تک تو میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا, یہاں تک تو مجھے وہی بدلہ ملا ہے جو میں نے باپ سے کیا تھا. میں خاموش رہا, میں نے کہا ٹھیک ہو رہا ہے میرے ساتھ. اب اگر آگے ایک قدم بڑھاؤ گے تو پھر اب تمہارا میرا پھر مقابلہ ہو. اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ اولاد تو وہی سیکھے. اب آدمی کی اولاد ہے, اچھا آپ اگر کیا کریں گے, طلاق دیں گے, اولاد نباہ برباد ہو جائے گی, کون سنبھالے گا؟ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ہاں, جن کو اللہ نے بڑا ایمان بخشا ہے, یقین بخشا ہے, وہ اس مصیبت کے مقابلے پہ بھی صبر کر جاتے ہیں تو اللہ والوں کا مقام ہے. وہ تو اللہ والوں کا مقام ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ اور اللہ کے بزرگ گزرے, بیویاں گھر میں بد زبان ہیں, اللہ معاف فرمائے, لیکن فرمایا بھئی ہمیں تو جو ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے, انہوں نے بد زبانی کی, ہم نے صبر کیا, اللہ نے اونچا کر دیا. وہ مقام اللہ والوں کا ہے, آپ جیسے میرے جیسے تو نہیں تحمل کر سکتے. اور اگر ایک آدمی کے گھر کا نظام جو ہے وہ اللہ نے اس کو بیوی الطیبون للطیبات والی بات ہو گئی ہے, الطیبات للطیبین, کہ امرأة صالحہ ہے اذا رأتہا سرتہا, نظر پڑے تو خوش ہو جائے, کہ سارے گھر کا کام کاج, گھر کی صفائی, سیٹنگ, کپڑے, لباس کر کے, غسل کر کے, نہا کے, کپڑے پہن کے خاوند کے استقبال کے لیے تیار بیٹھی. خاوند آتا ہے, خوشبو ہے, سکون ہے, آرام سے بٹھایا ہے, کپڑے اتارے ہیں, سنبھالا ہے, اور اس کی ضروریات کا تقاضا ہے, چائے ہے, پانی ہے, کھانا ہے. آدمی دیکھو نا جی, اگر سلیقہ ہو تو وہ دال جو ہے نا وہ بریانی سے کروڑ درجے اچھی ہوتی ہے. اور اگر سلیقہ نہ ہو تو گھر میں لاکھ نعمتیں بکی ہوئے آدمی کے لیے ظاہر ہوتی ہے, تو بس لے جاؤ, میرا دل نہیں کرتا بس. اصل بات جو ہے وہ گھر کا سلیقہ ہے اور گھر کی آبادی عورت ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پہ, ہمارے خاندانوں پہ, نسلوں پہ, اولادوں پہ رحمت فرمائیں. یہ ایسے عذاب ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا بی بی حوا, تاکہ مودت ہو, محبت ہو. اور اس کے بعد پھر جو نسل پیدا ہوئی حضرت آدم اور بی بی حوا کے ملنے سے, فلما تغشاها حملت حملا خفیفا, پھر وہ میاں بیوی کے ملنے سے پانی کی 2 بوندیں جمع ہوئیں, اس سے پھر اللہ نے آگے سلسلہ نسل پیدا فرمایا. تو لہذا مادہ بعید کیا ہوا, مٹی, اور مادہ قریب کیا ہوا, نطفہ. اسی لیے اس نے سمجھایا کہ بھی پہلے تو حضرت آدم کو دیکھو, اس کو بھی تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا نا,
تو جب آدمی ہے ہی مٹی کا کام تواضع ہے، مٹی کا کام اکڑنا تو نہیں ہوتا، تم اکڑ رہے مٹی ہو جاؤ بھائی۔ تو مٹی کا کام جو ہے وہ اسی لیے قیامت میں یاد رکھو کہ کافر بھی کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کافر سے مراد ابلیس لعین ہے، کہ ابلیس لعین بدبخت قیامت میں کہے گا کہ ہائے میں نے آدم پہ اعتراض کیا کہ مٹی سے پیدا ہوا، میں کیوں سجدہ کروں، ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ جانوروں کو پیدا کریں گے، انصاف ہوگا، بدلہ ہوگا، حکم دیں گے کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو اب تمام جانور جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے کہ اب ان کے لیے نہ سزا ہے، نہ جہنم ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ تو اس وقت کافر کہیں گے ہائے اللہ ہمیں بھی کہہ دیتا کہ مٹی ہو جاؤ، ہم جہنم کی آگ سے تو بچ جاتے۔ اس لیے اس نے فرمایا، سمجھایا کہ اکفرت بالذی خلقک، تم نے اس سے کفر کیا جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ آدمی جس کی تنخواہ لیتا ہے اس کا بھی شکر کرتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر تمہیں پیدا کس سے کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کا کام کیا ہے؟ تواضع ہونا ہے۔ مٹی اوڑے تو بری لگتی ہے نا، یار مٹی اوڑ رہی ہے، ٹھہر جاؤ، وہ منہ پہ کپڑا رکھ لو۔ مٹی جم جائے تو آپ آرام سے چلتے ہیں، تو مٹی کا کام تو تواضع ہے۔ ثم من نطفۃ، اس کے بعد بھی اللہ نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا۔ کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ کہ تمہیں کوئی سونے چاندی سے اللہ نے بنایا ہے، تمہیں کوئی الماس اور زمرد اور یاقوت سے پیدا کیا، حقیر پانی سے، نطفہ سے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتعجب من رجل، میں اس بندے پہ بڑا تعجب کرتا ہوں، کیسے وہ اکڑتا ہے جو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو، اس کو بھی اکڑنے کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خطیب تھے نا، بہت بڑے خطیب، اور ان کے خطبات جو ہیں وہ بڑے عظیم خطبات ہیں، کوئی سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو تو فرماتے ہیں کہ بندہ کس بات پہ اکڑ رہا ہے، خرج من موضع البول مرتين، کہ پیشاب کی جگہ سے حضرت 2 دفعہ نکلے ہو، اکڑ بھی رہے ہو۔ دیکھو نا، جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پیشاب کی جگہ سے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہاں سے نکلتے ہو؟ منہ سے نکلتے ہو ماں کے، پیشاب کی جگہ سے۔ اکڑ کس بات سے رہے ہو؟ کہ جب تمہارا نطفہ قرار پکڑتا ہے تو تم پیشاب کے مقام سے تشریف لے آتے ہو، اور جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ہر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ کرے ہر بچہ طبیعی پیدا ہو جائے، آپریشن نہ کرانا پڑے، خدا کرے ولادت طبیعی ہو جائے، تو کہاں سے نکلو گے؟ پیشاب کی جگہ سے۔ یہ تو تمہارا مقام ہے، اور پھر اکڑ کیسے رہے ہو؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بندے پہ تعجب ہوتا ہے کہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، کبھی سینہ نکالتا ہے، کبھی شلوار جو ہے پاؤں کے نیچے گراتا ہے، کبھی جناب گلے میں سونے کی چین پہنتا ہے، کبھی بٹن کھول کے لوگوں کو سینے دکھلاتا ہے، کبھی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے۔ غور تو کرو، تم پیشاب سے تو نکلے ہو حضرت۔ اچھا، اور جتنے دن تم ماں کے پیٹ میں رہے ہو تمہیں پتہ ہے غذا کیا تھی تمہاری؟ وہ جو خوراک کھاتے رہے ہو، اندر حلوے آتے تھے، وہ غذا جو تھی نا جناب کی، وہ گندا خون تھا جو حیض ہمیشہ عورت کو مہینے میں آتا ہے نا، جب حمل ٹھہر جائے تو بند ہو جاتا ہے نا، جتنے دن حمل رہتا ہے حیض نہیں آتا ہے، وہ جناب کی غذا بن جاتا ہے۔ تو آپ اندر کھاتے کیا رہے ہو یہ بھی غور کرو۔
اور پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارا کیا حال ہے کہ پیشاب آ جائے، پخانہ آ جائے، اس میں لتڑے پڑے ہو، تمہیں نکلنے کی اٹھنے کی بھی طاقت نہیں. اور جب بڑے ہو گئے ہو تو کہتے ہو جناب میں ملک اور میں چودھری اور میں خان اور میں فرائش. کیا خان صاحب نکلے کہاں سے ہو؟ اور مرنے کے بعد پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے کرم کیا کہ حکم دیا کہ میرے بندے کو جب مر جائے غسل دو اور کفن پہناؤ اور زمین کے نیچے دبا دو، ورنہ 4 دن ذرا گھر کے تو دیکھو، پتہ تو لگے خان صاحب کا حشر کیا ہوتا ہے. پورا محلہ بدبو سے بھڑک اٹھے گا، کوئی بیٹھ نہیں سکے گا. یہ ہے خان صاحب کی حقیقت. اور اکڑ دیکھو، تکبر دیکھو کہ نعوذ باللہ اس کو جو کہو بھئی نماز ہے، روزہ ہے، اللہ ہو گیا چھوڑو یار، کیا مولوی صاحب نے کیا دماغ خراب کر رکھا ہے، نماز ہے کہ جو پڑھتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے خدا سے اکڑ رہا. جی چھوڑو جی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اور اچھا روٹی ملتی ہے، اچھا کھانا ملتا ہے. تم جو رات دن اللہ اللہ کرتے ہو کیا حال ہے تمہارا؟ یہی وہ منظر ہے جو اللہ نے اس واقعے میں بیان کیا. یہی وہ کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو تم مومن ہو، خدا کو مانتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تمہارا حال کیا ہے؟ نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ باغ ہے. میں خدا کو نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ہر برا کام کرتا ہوں، لیکن دیکھو میرے باغ ہے، دولت ہے، مال ہے. اسی حال میں آج بھی تم اس منظر پہ نظر ڈالو کہ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہے اتنا خدا کی قدرت ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. اور جتنا بندہ خدا سے دور ہے، بلیک کر رہا ہے، اسمگلنگ کر رہا ہے، منشیات بیچ رہا ہے، عورتیں سپلائی کر رہا ہے، زنا کے اڈے چلا رہا ہے، گندی سیڈی بیچ رہا ہے، پیسہ ہی پیسہ. ایک پھیرے میں لاکھوں کروڑوں مل جاتے ہیں. حلال کمانے سے تو بندہ بنتے 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 بنے گا نا. تو یہ سارا حال جو ہے نا آدمی کو ہلاک کرتا ہے. یہی ہے نا کہ دنیا غرور، دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے نا کہ مٹی کو سونا سمجھ رہا ہے اور سونے کو مٹی سمجھ رہا ہے. اس لیے اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. جیسے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ انسان کے زبان میں دھوکے میں پڑے ہو اس رب کے ساتھ جو کریم ہے جس نے تجھے پیدا کیا. فسوا کا معنی علماء فرماتے ہیں تسویت الاعضاء فی ارحام الامہات، کہ جب تم ماں کے رحم کے اندر تھے وہاں تمہیں کیسے سالم الاعضاء بنایا. اگر اللہ تمہیں اندھا کر دیتا، لنگڑا پیدا کرتا، بغیر 2 ٹانگوں کے پیدا کرتا، بغیر 2 ہاتھوں کے پیدا کرتا، تمہارا کیا حال ہو؟ اور پھر اللہ کا شان دیکھیں کہ اللہ نے کیسے برابر پیدا کیا ہے. یہ نہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، ایک ٹانگ بڑی ہو ایک چھوٹی ہو. بس دیکھا کیا حاصل ہوتا ہے. دیکھو نا اللہ معاف کرے، آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، مصنوعی ٹانگ لگاتے ہیں، اس میں ایک بال کے برابر بھی فرق ہو تو آدمی اوپر نیچے ہو گئے دھکے کھا رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ ایک ٹانگ لمبی کر دیتے ایک چھوٹی کر دیتے جناب تو کھڑے رہتے. ایک ہاتھ لمبا ہوتا ایک چھوٹا ہو جاتا، ایک ہاتھ کی انگلیاں لمبی ہو جاتی ایک کی چھوٹی ہو جاتی، ایک آنکھ چھوٹی ہوتی ایک بڑی بڑا ہوتی. تم تو جن نظر آتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالی اگر ایک آنکھ جو ہے بڑی کر دیں ایک چھوٹی کر دیں،
ایک کان جو ہے یہاں تک آ جائے اور ایک کان اور یہاں تک آ جائے تو کیسے لگیں گے؟ آپ ذرا تصور تو کریں کارٹون بنا کے. یہ اس کی مہربانی نہیں کہ اللہ نے تمہیں سلیم الاعضاء بنایا، اللہ نے تمہارا تصویہ کیا، اللہ نے پھر تمہیں ایسے اعضاء دیے ہیں کہ سپرنگ جو ہے نا لوہے کے وہ بھی گھس جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو تیرے جوڑ رکھے ہیں جب تک زندگی ہے کام کر رہے ہیں. کبھی گریس دیا ہے وہ؟ یہ جو ہمارے خراب ہوتے ہیں نا اعضاء یا مفاصل، ہم خود خراب کرتے ہیں. اگر ہم غلطیاں نہ کریں تو اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں، جس کی عمر 100 سال ہے، 100 سال کے لیے دیے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ ہم خود گڑبڑ کرتے ہیں. دیکھو نا، اب گاڑی ہے، آپ ٹائر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹائر جو ہے نا انشاءاللہ یہ 10,000 کلومیٹر چلیں گے. اب 10,000 کلومیٹر سال میں چلاؤ یا 2 مہینے میں ختم کر دو تو ٹائر 2 مہینے میں ختم ہو جائے. تو ٹائروں کا قصور تو نہیں، تم نے اس کو چلایا زیادہ ہے، تم نے جو اپنی آنکھوں کو استعمال زیادہ کیا ہے. اللہ نے تو دیا تھا کہ میرا گھر دیکھو، میرا کعبہ دیکھو، نعمت دیکھو، حلال دیکھو، تم نے تو حرام میں بھی آنکھیں کاٹ دی. اسی لیے بعض حکماء اور اطباء لکھتے ہیں، اللہ عالم، قرآن کا مسئلہ تو ہے نہیں، حدیث کا مسئلہ تو ہے نہیں، ہے تو طبیبوں کی رائے، ڈاکٹروں کی اور حکماء کی، کہ جو بندے اپنی عورت کا جسم جو ہے وہ شرمگاہ دیکھتے ہیں غور سے، جلدی اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس نے اس کو یاد دلایا کہ اب جو اکڑ رہے ہو کس بات پہ اکڑ ہے؟ عقل کرو. پھر اللہ نے تمہیں انسان بنایا. اللہ اگر چاہتے تمہیں کھوتا پیدا کر دیتے، گدھا پیدا کر دیتے، لوگ رسہ ڈال کے سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں. مولوی بنے ہو، شکر کرو کہ اللہ نے گدھا نہیں بنایا. ثم سواک رجلا، کہنے لگا اس کے بعد بات سنو اور سمجھو کہ میرا عقیدہ کیا ہے. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ میرا وہی رب ہے، وہی خدا ہے، وہی الہ ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. اور اس نے اپنے دوست کو نصیحت کی. اس نے کہا بدبخت، جب تم باغ میں جا رہے تھے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس نے کہا بدبخت انسان، جب تم اپنے باغ میں گئے تھے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ یہ جو کچھ ہے اللہ نے چاہا تو مجھے دیا، اللہ کے سوا کون دے. اس لیے حکم ہے کہ جب کسی چیز پہ نظر پڑے، خوبصورت مرد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، فوراً کہو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب یہ کہو گے تو اللہ تم سے وہ نعمتیں چھینتا نہیں. جب یہ کہو گے تو دوسرے کو تمہاری نظریں بد نہیں لگے گی. کیونکہ آدمی کی نظر جو ہے نا، کبھی کبھی ماں باپ کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے، کبھی اپنی ماں سے اپنی اولاد کو نظر باپ سے لگ جاتی ہے. تو فوراً جب نظر پڑے تو کہو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ عرب میں خوبی ہے کہ جب یہ کسی کے بچے کو دیکھیں گے، اچھا لباس دیکھیں گے، فوراً کہیں گے ماشاء اللہ. اور ہمارے لوگوں کی بھی جب دیکھیں گے او بلا یار کمال ہے، بس اگلا تو گیا بیچارہ، تمہارا تو بس جو ہاں نکلا نا جی، اس کو تو تم نے ذبح کر دیا نا. قتل تاخو، حضور نے بنا تم نے بھائی کو مار ڈالا. ظالم، نظر بد لگاتے ہو، تمہاری نظر لگتی ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اللہ کا نام لو، بس نظر نہیں لگی. تو اس نے کہا کہ اچھا بات سنو، باقی تمہیں جو خیال ہے نا کہ میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دوست نہیں، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا مال کم ہے، اولاد کم ہے، تو میرا رب قادر ہے، ہو سکتا ہے مجھے وہ تمہارے باغ سے بھی بہتر باغ دے دے اور تمہارے باغ پہ کوئی عذاب بھیج دے. وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ،
آسمانوں سے کوئی عذاب. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حسبان کا معنی آگ. اور پھر جب تم جاؤ تو دیکھو چٹی مٹی میدان بنا پڑا ہے. سعید مٹی سفید چٹی جس میں کچھ نہیں. تو کس بات پہ تم اکڑ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بات. اب جو نہریں چل رہی ہیں جن نہروں پہ تم فخر کر رہے ہو، پانی ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، اللہ چاہے تو اس پانی کو نیچے لے جائے تو کیسے لے آؤ؟ کون ہے جو پھر اس پانی کو لے آئے گا؟ تو کس بات سے اکڑ رہے ہو؟ توبہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا شکر کرو. اللہ کا شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے. شکر کا کیا معنی ہے؟ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داڑھی مڈا کے کہو الحمدللہ، یہ شکر ہوتا ہے. شراب پی کے کہتے ہو الحمدللہ، اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ نے بڑا آرام دیا. اللہ شکر کا معنی سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان. یاد رکھو شکر کا کیا معنی. اگر کافر ہے تو شکر کیا؟ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، شکر کا کیا مطلب ہوا؟ سب سے پہلا شکر ہے اللہ پہ ایمان رکھے، عقیدہ صحیح رکھے کہ جو کچھ ہے میرے اللہ نے دیا ہے، دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے. اور دوسرا شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہے. اللہ نے پاؤں دیے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایک بزرگ کسی کے گھر میں آئے، مکان بنا رہا تھا تو اوپر روشن دان رکھتے ہیں نا دیواروں میں. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ روشن دان ہے. انہوں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوا آتی ہے، لائٹ آتی ہے. انہوں نے کہا یار یہ نیت کر رہے تھے کہ اذان کی آواز آ جائے گی. ہوا تو ویسے ہی آتی ہے، ہوا اور روشنی تو ویسے بھی آنی تھی نا آتی. لیکن اگر تم یہ نیت کر رہے تھے کہ یار اس لیے رکھتا ہوں کبھی دروازہ بند کر کے سوتے ہیں اذان کی آواز ہی نہ آئے، ادھر سے اذان کی آواز آ جائے گی، تو تمہاری یہ روشن دان رکھنا بھی عبادت بن جاتا. ہوا تو ویسے بھی آتی، روشنی تو ویسے بھی آتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنا شکر کا کیا مانا کہ جو اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، آنکھیں دی، ہاتھ دیا، عقل دیا، دماغ دیا، پاؤں دیے، یہ سارے اللہ کی رضا میں لگ جائیں. اگر کعبے کی طرف آ رہے ہو تو یہ پاؤں کا شکر ہے، کعبے کو پکڑ رہے ہو تو یہ ہاتھوں کا شکر ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہو تو یہ ہونٹوں کا شکر ہے، زبان پہ ذکر ہے اللہ کا تو یہ زبان کا شکر ہے، دماغ میں قرآن ہے تو دماغ کا شکر ہے، اچھی باتیں سوچ رہے ہو عقل کا شکر ہے، دل میں اللہ کی یاد ہے تو یہ دل کا شکر. یہ ہے معنی شکر کا. اور آخری درجہ یہ ہے کہ جب کھاؤ تو کہو الحمدللہ، پیو تو کہو الحمدللہ، کپڑا پہنو تو کہو الحمدللہ، تاکہ دل بھی شکر میں ہو، زبان بھی شکر میں ہو، اعضاء بھی شکر میں ہو. تو اس کو کہتے ہیں شکر. تو اس نے کہا کہ تم اگر شکر کرتے تو اللہ تمہاری نعمتیں اور بڑھا. اسی کو مفسر فرماتے ہیں کہ یقول تعالیٰ مخبرا عما اجابہ بہ صاحب المؤمن. ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ اس مومن ساتھی نے کیا جواب دیا. مواعظ لہ، اس کو واعظ فرمایا، تنبیہ فرمائی، اما ہوا فیہ من الکفر باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ جو کفر کر رہا، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، وهذا انکار وتعظیم لما وقع فیہ من جہود ربہ الذی خلقہ. کیونکہ اس نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اس مومن ساتھی نے ڈانٹا کہ خبردار تم اپنے اللہ کا انکار کرے. وَابْتَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ وَآدَمَ، اور جس نے اللہ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کی اولاد کو آگے لطفے سے ایک حقیق پانی سے پیدا فرمایا. جیسے اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم
اللہ نے فرمایا تم کیسے ناشکری کرتے ہو حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے پھر تم کو زندگی بخشی، تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ اے کیف تجہلون ربکم وذراتہ علیکم ظاہرۃ جلیلۃ، تم اپنے رب کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت مالکیت کی دلیلیں واضح ہیں۔ کل احد یعلم من نفسہ، اپنے نفس کو دیکھ کے بھی پہچانو، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ ثم وجد نصیب رسول شيء من المخلوقات من مصابتي، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میری پیدائش میری کوششوں سے نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے والا خدا ہے۔ فعلم اسناد ایجاد الى خالق وهو الله لا الہ الا هو خالق كل شيء، وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ولہذا قال المؤمن ولكن هو الله ربي، لیکن اللہ کل قالتک بل اعترف باللہ بالوحدانیت والربوبیت ولا اشرک بربی احدا، میں تمہاری طرح ناشکری نہیں کروں گا، میں تمہاری طرح کفر نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اور میں اس کی ذات کے ساتھ صفات میں ذات میں کبھی کسی کو شریک بھی نہیں کروں گا۔ بل هو اللہ المعبود وحدہ لا شریک لہ، وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میرا تو اللہ پر ایمان ہے، اور اپنے دوست کو سمجھا رہا ہے اور ہدایت کر رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ متقی شخص کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیز کہ تقوی جو ہے، اتقاء جو ہے، اس کے درجات۔ متقی سب سے پہلے تو وہ ہے جو شرک سے بچ گیا، جو شخص اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، شرک سے بچ گیا، متقین میں داخل ہو گیا۔ یہ مقام ہے پہلا۔ اس کے بعد متقی اس کو کہتے ہیں جو کبائر گناہوں سے بچ گیا، جو بڑے بڑے گناہ ہلاک کرنے والے ہیں، زنا ہے، شراب ہے، عورت ہے، سود ہے، قتل ہے، تہمت لگانا ہے، جنگ میں بھاگنا ہے، ان کبائر ذنوب سے جو بندہ بچا ہوا ہے وہ بھی متقی۔ اس کے بعد متقی کا درجہ یہ ہے کہ صرف کبائر سے نہیں بلکہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا، کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان سے بھی بچتا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ تقوی کا مثال یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین جب آدمی کسی راستے میں جا رہا ہو، بالکل راستہ تنگ ہے، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، کیچڑ ہے، غلاظت ہے، اور درمیان میں بالکل ایک باریک پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، تو آدمی کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا آدمی کپڑے جو ہے ان کو اچھی طرح لپیٹ لیتا ہے، کپڑوں کو اٹھا لیتا ہے، نظر راستے پہ جما لیتا ہے، آرام آرام سے قدم رکھتا ہے کہ کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں جھاڑیوں میں گر نہ جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا یہی تقویٰ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، لذات و شہوات سے بچا رہا ہے، جو بد نظری سے بچا رہا ہے، جو زنا سے بچا رہا ہے، حرام کھانے سے بچا رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے، یہ متقی۔ تو ان کی صفتیں اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان فرما دی ہیں کہ میرے مومن بندے جو ہیں وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. جو قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، زمین پہ اکڑتے نہیں ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ عباد متقین ہیں. تو اور پھر یاد رکھیں کہ جب آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اللہ اس کو محبوب خلائق بنا دیتے ہیں. پھر لوگوں کے دل میں اللہ خود محبت ڈال دیتے. تو جیسے فاجر دور سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے پہچانا جاتا ہے، شکل سے پہچانا جاتا ہے، ہر آدمی دیکھ کے کہے گا چھوڑی یار یہ تو کوئی گنڈا لگتا ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں ہوتے اس کو، لیکن کہتے یار یہ بڑا کوئی گنڈا لگتا ہے، یار یہ جو آدمی کھڑا تھا یہ دیوس لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے سپلائر قسم کا آدمی. دیکھا نہیں اس کے چہرے پہ نور نہیں ہے، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہے، بغیرت قسم کا بندہ لگتا ہے. تو آدمی پہ اسی طرح اللہ والا جو ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے. یہ کوئی بات ہے کہ ہیرا رکھا ہو اور پتہ نہ لگے. اپنی زندگی میں وصیت نامے کا حکم جو ہے وہ حضور پاک نے دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ لا یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ 2 راتیں بھی تم پہ نہ گزریں تیری وصیت جو ہے لکھی ہوئی موجود. گھر میں بیٹھ کے لکھ لو یا لکھوا لو کہ میں نے قرضہ دینا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں کے میرے اوپر یہ حقوق ہیں، میری جائیداد جو ہے میری موت کے بعد شرعاً تقسیم کی جائے، یا آپ کوئی خیرات کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کو مدرسے کو دینا چاہتے، سب چیزیں وصیت میں لکھی ہوں. کیوں؟ پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے. موت کو یاد کیا کرو کیونکہ یہ حازم اللذات ہے. جب موت یاد آئے گی تو گناہ نہیں ہوگا. یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، کہ جب کسی کا جنازہ دیکھو تو یقین کرو کبھی مجھے بھی کندھے پہ اٹھا کے لے جائے، کبھی اسی طرح میں بھی جا رہا ہوں گا. جب موت یاد آئے گی، جب قبر یاد آئے گی، جب سکرات یاد آئے گی تو گناہ کیسے کرو گے؟ تو موت کے یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی فنا یاد کرے، اپنی موت یاد کرے، اگلی زندگی کے لیے تیاری کرے کہ بھئی یہاں تو ہم عارضی طور پہ آئے ہیں، یہ کوئی ہماری مستقل نیشنلٹی تو ہے نہیں، یہ تو عارضی ہمیں ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے، جانا تو ہم نے ادھر ہے، اصل جو ہمارا گھر ہے وہاں ہم نے جانا ہے. اور جس کو موت یاد آ گئی وہ گناہوں سے بچ گیا، اور جو گناہوں سے بچ گیا وہ اللہ کے ہاں مرتبہ پا گیا. کہتے تھے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میری نماز جنازہ فلاں اللہ والا پڑھا کر سکتا ہے. اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے کہ وہ کسی عالم کے نام، کسی اللہ والے کے نام کہے کہ بھئی میرا جنازہ جو ہے. پہلے دور میں تو جی بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے نا کہ ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ بندہ پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تہجد کا زیادہ ہو اور تکبیر اولیٰ کا زیادہ ہو. ہزاروں کا مجمع تھا، کسی کو جرت نہ ہوئی تو بادشاہ آگے بڑھے، اس نے کہا الحمدللہ میری نہ تکبیر اولیٰ کبھی قضا ہوئی نہ تہجد قضا ہوئی، تو انہوں نے جگہ پڑھا. تو بہرحال ایسی وصیت کرنا جو ہے شریعت میں جائز. قبر جو ہے شک بھی ہوتی ہے، لحد بھی ہوتی ہے. شک کا کیا معنی ہے کہ ایسے سیدھی کھدائی کر کے سیدھی میت رکھ دے، یہ شک ہے. لحد کا کیا معنی ہے؟ کھدائی کر کے پھر دیوار کے اندر جگہ بنائے، اس کو کہتے ہیں لحد. تو دونوں طریقے شریعت میں جائز ہیں، کیونکہ یہ حالات ہوتے ہیں جہاں زمینیں پکی ہوں، پختہ ہوں تو وہاں بن سکتی ہے نا لحد، ورنہ تو ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی. تو بہرحال شک بھی جائز ہے اور لحد بھی جائز ہے. مرنے کے بعد جو ہے میت کے نامہ اعمال میں وہ عمل لکھے جاتے ہیں جو زندگی میں اس نے کر لیا. کیا معنی؟ مسجد بنا دی، اب جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس نے زندگی میں ایک مدرسہ قائم کر دیا، ایک لنگر قائم کر دیا، کوئی رباط بنا گیا، کوئی نل لگا گیا، کوئی پانی کا کنواں لگا گیا، تو اعمال صدقہ جاریہ اس کو پہنچ رہا. اور اسی طرح اگر اس کی اولاد صالح ہے
ولد صالح يدعو له، وہ اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو وہ بندہ حیران ہو کے کہے گا مولا میرے عمل تو ختم ہو گئے، اللہ فرمائیں گے تیری اولاد جو کر رہی وہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے پھر تمہارے درجات جو ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں۔ عالم سکرات میں نیک لوگوں کی علامات کیا ہیں؟ ان کا تعلق اللہ سے جڑا رہے۔ سکرات میں شدت ہو تو یہ کوئی توہین کی علامت نہیں، سکرات میں نرمی ہو یہ کوئی ولایت کی علامت نہیں، تو کبھی سختی بھی ہوگی اور کبھی نرمی بھی ہوگی۔ یاد رکھو کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں کہ آپ ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے، پانی بھگو کے اپنے چہرے پہ رکھتے اور کہتے اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ اس وقت میری مدد فرما۔ تو حضور کی تکلیف دیکھ کے بی بی عائشہ فرماتی ہے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ مرنے کے وقت اگر کسی کو تنگی ہو رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ نعوذ باللہ یہ غیر مقبول بندہ ہے، اللہ کے نبی پہ تنگی ہوئی، اور اگر کوئی آرام سے مر جائے تو یار کیسا خوش نصیب آدمی تھا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس فاسق فاجر بھی آرام سے مر جاتے ہیں، کافر بھی آرام سے مر جاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہارٹ اٹیک ہوا چلے گئے، پتہ ہی نہیں لگا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تکلیف کا نہ ہونا کوئی کرامت نہیں ہے، اور تکلیف کا ہونا جو ہے وہ کوئی اہانت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا بھی درجات بلند فرمانا چاہتے ہیں یا اللہ کا بھی آزمائش دیتے ہیں۔ بہرحال دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان سے فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء بالکل جائز ہے۔ سفر میں جیسے نماز قصر جائز ہے، جمع بھی جائز ہے، صرف صورت میں تھوڑا فرق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مثلا ظہر کی نماز پڑھی، 12:30 بجے اذان ہوئی، 1 بجے پڑھی تو عصر بھی فوراً پڑھ، تو 2 جمع ہو گئی، اول وقت میں جمع ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی جمع جو ہے وہ اس طرح کرے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دے آخر وقت تک۔ کیا مانا؟ 3:45 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے تو 3:30 بجے ظہر پڑھ لے، جب سلام پھیرے گا عصر کا وقت آ جائے گا تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لے اور ظہر کو آخر وقت میں پڑھ لے۔ جمع تو ہو گئی لیکن دونوں نمازیں رہی بھی اپنے وقت میں، ظہر گویا ہم نے اپنے وقت میں پڑھی اور عصر بھی ہم نے اپنے وقت میں پڑھی، ظہر کو ہم نے آخر وقت میں پڑھا، عصر کو ہم نے اول وقت میں پڑھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع پوری ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع حقیقی ہے۔ اور آپ ان مسائل میں نہ پڑھیں، بس شکر کرو کہ اللہ نمازیں نصیب کر دے۔ بدقسمت وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے، اول وقت میں پڑھ رہا ہے، آخر وقت میں پڑھ رہا ہے، جمع کر کے پڑھ رہا ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھ رہا ہے کہ یار گاڑی ہے، کار ہے، موٹر ہے، اگلی نماز کے وقت میں انشاءاللہ ہم آرام سے پہنچ جائیں گے، سب جائز ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رعایت رکھی ہے کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، اس کو جیسے حالات پیش آئے فائدہ اٹھا لیں۔ اب دیکھو نا، ہم مثلا سفر میں ہوتے ہیں، جہاز میں ہوتے ہیں، مثلا اب بعض اوقات جناب 11 گھنٹے، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 17 گھنٹے کی فلائٹ، تو آدمی ڈرتا ہے کہ یار جہاز میں وضو کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، تو اس لیے کوشش کرتا ہے آدمی کہ یار یہ وضو ہے، نماز کا وقت ہے، جمع کر لوں، چلو میں 2 نمازوں سے تو مطمئن ہو جاؤں نا۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا ہانگ کانگ کا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ٹائم کے مطابق آپ عصر کی نماز جو ہے وہ
ایئرپورٹ پہ اتر کے پڑھ سکتے ہیں، لہذا ہم کچھ ساتھی جو ہیں اندر آ جائیں گے تاکہ آپ کی جماعت بھی ہو جائے اور نماز پڑھیں۔ میں نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے کوشش کی، میں نے کہا کہ بھائی یہ خطرہ لگتا ہے، میں نے ظہر کے ساتھ وقت کے مطابق حالات دیکھ کے جمع کر لی، عصر بھی پڑھ لی، ظہر بھی پڑھ لی۔ اچھا، اب جناب وہ جہاز میں ہم پہنچ گئے، جہاز پہنچ گیا اپنے ٹائم پہ، لیکن انہوں نے رن وے پہ وہ قریب ہی نہیں لگایا، آگے جہاز لگے ہوئے تھے، نکلتے جہاز سے ابھی ہم امیگریشن لائن میں بھی نہیں پہنچے کہ مغرب کی نمازیں بھی ہو گئی۔ میں نے کہا اب اگر میں نے عصر نہ پڑھی ہوتی تو اچھی جماعت ہوتی، میری تو نماز ہی گئی تھی نا۔ تو یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے، ہم بندوں پہ اللہ کی رعایت ہے کہ حالات کا تقاضا دیکھو کہ حالات کیا ہے، کہ تمہیں تکلیف ہوگی یا تمہیں پریشانی ہوگی یا تمہیں یقین ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، مثلا ہم پاکستان جاتے ہیں 4 بجے ہمارا جہاز انشاءاللہ پہنچ جائے گا، 4 نہیں 4:30 ہو جائیں گے، 4:30 نہیں 5 ہو جائیں گے، تو فجر کی نماز آرام سے پڑھے گا۔ تو ہم کیوں جلدی کریں، ابھی جہاز میں کیوں پڑھیں؟ ہم جا رہے ہیں، ٹائم ہے، آگے پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے، پہلے تو جہاز جب 10 بجے چلے گا، 12 ہوں گے، 4 ساڑھے 4 گھنٹے لے گا، تو اگر 4:30 بھی ہو گئے، 4:45 بھی ہو گئے، 5:30 بھی ہو گئے، 5:45 بھی ہو گئے، تو وہاں نماز کا وقت ہے۔ اور بڑے سکون سے اللہ کی رحمت ہے، ایئرپورٹ پہ بھی مسجدیں ہیں، اور پھر ہمارے تو اللہ کا شکر ہے ساتھی بھی ہوتے ہیں، تو آرام سے سکون سے جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں کہ آگے توقع یار میرا اگر وضو ٹوٹ گیا، پانی بھی نہیں ملے گا اور پانی بہت دور ہے اور نماز میری رہ نہ جائے، کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑو، ان اختلافات میں نہ پڑو، یہ علمی مسئلے ہیں، یہ علمی تحقیق ہے۔ تم نمازی بنو، نماز پڑھنے والے بنو، بس کوشش یہ کرو کہ اللہ بے نماز نہ بنائے۔ کہتے جی کہ عام جرابوں پہ مسح کرنا، میرا بھائی مسح کے اندر بھی وہی دونوں باتیں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جراب جو پاؤں میں چلنے کے لیے ہو، کیا معنی موزہ ہے یا منعل ہو، اوپر تو کپڑا ہے لیکن نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ جراب عام ہے، لہذا باریک ہے یا موٹی ہے مسح کر سکتے ہیں وہ بہرحال۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر نماز جمع کرنی ہو، مثلا ظہر اور عصر، تو جب ظہر پڑھو تو اسی وقت نیت ہو کہ میں نے جمع کرنی ہے، اگر اس وقت نیت نہ کرو پھر جمع نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح جو مسح کرنا ہے آپ نے موضوع پر، وہ بھی وضو جب کرو اسی وقت نیت ہو کہ وضو کر کے میں پاؤں بند کر رہا ہوں، آئندہ میں مسح کروں گا، اگر نیت نہ ہو تو پھر مسح نہیں کر سکتے آپ۔ تو فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ وہ چمڑے کا موزہ یا وہ موٹا کپڑا جس میں پانی اثر نہ کرے، اس پہ تو مسح کرنا جائز ہے۔ اگر جراب باریک ہے، پانی ہاتھ بھگوئیں اور پانی بطن تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس پہ جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ کہتے جی کہ حالت احرام میں ہم کیسا جوتا پہنے، جو مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک دونوں ٹخنے جو ہیں یہ ظاہر ہوں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اوپر والی پاؤں کی ہڈی بھی ظاہر ہو، لہذا چپل پہن لیں، جوتا پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک سب کے قبول فرمائے۔ ہم 3 بھائی تھے، بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ میراث ہے، مسئلہ لکھ کر کسی مفتی کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو سہم نکال کے دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، حضور نے مسح سکھایا ہے، ناک میں پانی دینا سکھایا ہے، تو انگوٹھے چومنا نہ سکھا دیتے؟ نہیں، حضور نے سکھایا ہے نا کہ انگلیوں میں کیسے خلال کرو، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں سکھلایا کہ جب میرا نام آئے تو انگوٹھے چوما کرو۔ اور قرآن نے کیا حکم دیا، جب حضور کا نام آئے صلاۃ و سلام پڑھا کرو یا انگوٹھے چوما کرو؟ یہ تو خالص بدعت ہے، رواج ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اصل مصیبت یہ ہوتی ہے نا کہ جب رواج بن جائے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ جو کل کرتے ہیں، تیجا
7واں 10واں، پتہ ہے آپ کو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ جب مسلمان بادشاہوں نے انڈیا فتح کیا تو مسلمان فوج جب وہاں پہنچی اور ہندو لڑکیاں مسلمان ہوئیں اور مسلمانوں سے شادی ہوئی، وہ 9 مسلم لڑکیاں تھیں، ان کے اندر وہ ہندوانہ رسم و رواج تھے۔ تو یہ ہندوؤں کا رواج ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے کوئی تو تیسرے دن وہ بڑے بڑے حلوے میں حلوہ پوری بناتے ہیں، وہ کریا کرم کرتے ہیں۔ یہ اصل ہندوؤں کی رسم تھی، ان لڑکیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں آئی اور اس کے بعد دین بن گئی۔ یہ اصل میں یہ 3 10واں 40واں سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ آج بھی آپ جا کے ان کی جو سب سے بڑی کتاب ہے مہا بھارت یا رامائن، یا ان کے جو وید ہیں، اجر وید ہے اور سام وید ہے، ویاس وید ہے، اسی طرح اپنشد ہے، اسی طرح اوستا ہے، ان کی کتابیں پڑھیں۔ اگر یہ نہ ملے تو جو مرضی ہے مجھے آ کے سزا۔ اب رواج بن گیا، اب نہ کرو تو وہاں بھی ہے، کرے تو ماشاءاللہ پکا سنی ہے، یعنی جو بدعت کرے وہ سنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بیمار رہتا ہوں، اللہ ہر بیمار کو رحمت کرے، شفا عطا فرمائے۔ بھائی شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں، جب اللہ شرک معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو بڑے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے کتنے بڑے گناہ ہوں، اس کی مغفرت کے سامنے کیا ہے؟ بس سچے دل سے توبہ کر لو، قلبہ توحید رکھو، عقیدہ ٹھیک رکھو، گناہ سمجھو ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے نا، وہ جو لکھنے والے ہیں نا فرشتے میں، ان کو بھی بھلا دیتا ہوں، ان کے دماغ میں بھلا دیتا ہوں کہ میرے گندے بندے کے گناہ ان کو یاد بھی نہ رہیں، کبھی تانا نہ دیں اور بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، تم تو ایسے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انس اللہ الحفظ، میں اپنے لکھنے والوں سے بھی بھلا دیتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا، اب کسی کو یاد ہی نہ رہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن بندے نہیں معاف کرتے، بندے لسٹ بنا کے رکھتے ہیں۔ سود کے پیسے بینک سے لے کر پولیس کو دے سکتے ہیں، پہلے لو کیوں نہ؟ پہلے تم بینک سے لینا ہی حرام ہے تو پھر حرام دینے کے لیے لے کیوں رہے ہو؟ تم نے تو گناہ کر لیا، لعنت میں شریک ہو گئے۔ ایک سود کا پیسہ لعنت ہے کہ رشوت دینا لعنت، تو ڈبل لعنت کیوں لے رہے ہو؟ بالکل نہ لو، سود والا کام ہی نہ کرو، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں سنی اور شیعہ کے درمیان لڑائی ہے، میں نہیں مانتا، کوئی سنی شیعہ کی لڑائی نہیں، میرا دماغ نہیں مانتا۔ ہو سکتا ہے میں بے وقوف ہوں، پاگل ہوں، یہاں بھی تو شیعہ آتے ہیں، کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ یہ میرا عزیز کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ مسجد میں نمازیوں پہ جا کے کلشن کوف سے فائرنگ کرے یا خودکش بم دھماکے کرے، یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ سنی شیعہ کا کیا جھگڑا ہے؟ یہ دشمن کرا رہا ہے، یہودی کرا رہا ہے کہ تمہیں چین نہ ملے اور رسوا ہو جاؤ پوری دنیا۔ جتنے یہ بم دھماکے ہیں، دہشت گردیاں ہیں، سب یہودی اس کے پشت پہ ہیں۔ وہ بندہ خریدتا ہے اور ایسے طریقے سے خریدتا ہے کہ دلاور است دزدے کے با کف چراغ دارد، کہ وہ چور تھا نا، چوری کی، اور جب لوگ جاگے تو وہ بھی لیمپ لے کے ان کے ساتھ بھاگ پڑا کہ ادھر چور جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ ساتھی کو ادھر بھگا دیا تھا نا، وہ ان کو ادھر لے گیا تھا کہ میرا ساتھی مال لے کے محفوظ ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک یہودیت ہے کہ جتنا مسلمان ملکوں میں یہ دھماکے اور یہ سارے، ان کے پیچھے کفر کا ہاتھ ہے اور یہودیت کا ہاتھ ہے، اور نوجوان ان کے ہاتھوں میں اسلام کے نام پہ کھیل جاتا ہے۔ اس بے وقوف کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی بہادر مسلمان، نماز پڑھ رہا اور آ کے مار دو، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یار وہ مسجد ہو، وہ ان کی امام بارگاہ ہو یا کوئی چیز ہو، جب قرآن کہتا ہے کسی غیر عبادت کرنے والے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو تو کیا تم کلشن کو جلاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ شیعہ سنی کا تقابل ہے، 10 آدمی ان کے مروا دیے، 20 ان کے ماریں گے، پھر وہ 30 ان کے ماریں گے، کام چلتا رہے گا، ورنہ کوئی
مسلمان ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ معصوم انسانوں کو کوئی آدمی ہے وہ سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور تم اس کو بم سے اڑا دو. معصوم بچے، عورتیں، جوان، مرد، یعنی گھر میں بیوی بیٹھی ہے کہ میرا خاوند نماز پڑھ کے آئے گا اور لاش آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دعا کرو اللہ تمام عالم اسلام پہ رحمت کرے اور مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا، اور سبب کیا ہے؟ ہمارے گناہ. جب ہم میں گناہ بڑھ جائیں گے تو پھر عذاب آ جائے. ہوں اور بے چین ہوں میرا بھائی، اس کا علاج میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بس اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، پڑ جاؤ، رو رو کے مانگو بس. اور جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں گے. عقیقہ جو ہے سنت ہے 7ویں دن، 6ٹھے دن نہیں. کیا مجبوری ہوگی ہے 6ٹھے دن کرنا چاہتے ہو 7ویں دن 14ویں دن کر دو. بہرحال سنت یہ ہے، باقی تمہاری مرضی. نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ثواب نہیں ہوگا. اگر میرے عزیز فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کروں، بالکل کرو. کہتے جی کہ نماز کے اندر جوتا اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں لوگ جو لے جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ تم چوری نہ کرو تو وہ آگے بھی رکھے گا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ مسلمان جو نماز پڑھنے آتا ہے جوتا وہی اٹھاتا ہے نا، یہودی تو نہیں آتا اٹھانا، نہ ہندو اٹھانے آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں یار پرانا رکھو، نیا لے جاؤ، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کا گھر ہے، صحیح خیرات ہے. بس ہمارے بے وقوف ہوتے ہیں نا. میرا اصل نام اب محمد السلام ہے. عبدالسلام سب ٹھیک ہے، عبدالسلام بھی ٹھیک ہے، محمد سلام بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. زیر ناف بالوں کو صاف کرنا چاہیے. ہاں سنت تو یہی ہے، ویسے کوئی اچھی چیز ہو تو محفوظ رکھو. کیا خیال ہے؟ ہاں کام آئیں گے. اللہ رسول کا تو حکم یہی ہے کہ بھئی صاف کیے جائیں بال، بغلوں کے بھی، زیر ناف بھی، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ گزرے. شریعت کا حکم ہے، سنت الانبیاء والمرسلین ہے.